الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. ہاتھ جوڑ کے سارے نماز پڑھو یار، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، وج جے کتے تے معافی مانگ لو، نبی علیہ السلام دی اتباع کرو، اور سپیشل جننے منڈے ہو حضرت جی اپنی تنہائیاں پاک رکھو حضرت، اور دعا کریا کرو یا اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچا لے، اللہ سانو زنا تو بچا لے. یہ باتیں تو حضرت بہت ہیں، بندہ چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی، بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آ گیا ہوں. اللہ معافی دے حضرت. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا آپ کتابیں پڑھو، آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا شاہکار ہوگی یہ مسجد، کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی ہے، خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ. تو دیکھو نا حضرت جی کتنی سونی مسجدیں ہیں، اگر سردیاں تو گرم پانی ہے، اگر گرمیاں تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اے سی وغیرہ نہیں لگے گا، اے سی بھی لگے گا تو جناب وہ ماشاءاللہ. تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی، لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے پھر. لیکن حضرت جی کدی پڑھو، ہاں قربان جائیے، حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں. ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظارہ سی نہیں یار وٹانا، یہ بس ختم کروں گا میں کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت. یہ حضرت بابا فریض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تھے کسی اللہ والے دا مزار ہے، پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی ہاں کوئی ہے کوئی مردے با خدا، تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں، کوئی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا ایک کی تو نہیں معاملہ کہتے. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی تے ظاہر ایک لت نہ تسی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تسی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آپ ہوئے، یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑن ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے ہیں بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے ہیں 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تے دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاواں ٹھنڈ. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے ایک بی بی لنگی بڑی سونی، میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے عورت آ ہی نہیں سکتی کدی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے. سمجھ نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی نہیں بی سکتی کدی، ایک تھوں آ گئی. شیطان دی چال نہ ہوئے، کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار جو پہلے سجا پیر باہر رکھیا
کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چ آواز آئی، واہ بھائی واہ، یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے، ہائے ہائے ہائے، یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے۔ آ فرماندے نے اے ہی پیر سب تو پہلے غیر ال ودیا سی، میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے۔ ہاں جی اسی کی کیتا ہے، میں نہیں کہندا کہ پیر لا چھڑو، کچھ کرو تے صحیح یار، کیونکہ کسی نے بڑے درد نہ کیا الف آیا سین تو لال خرید رہی ہوں۔ اجے تھی کو جی بچے جمے نے، میرے کیم شاہ فرماندے نے ہو تو کتی بھی جمدی ہے، کو جی میں گھر بڑا سوہنا بنایا ہے، تو تے کافراں کلی بڑے بڑے سوہنے، تو دس تو کی کیتا ہے؟ کدی سرگی اٹھے انہوں نے ہیں؟ 5 ٹائم تینوں بلاندے نہیں گئے ہیں کدی مسیتے ہیں؟ اچھا حضرت چلو ایک اور گل سارے نے سچ سچ دسنی، جے اللہ پاک بلان تے آ جان واقعی تے کوئی ساڈے جو ہے جڑا نہ جائے۔ 2005 دا زلزلہ یاد ہے نا، کیویں کڈے اسی سارے گھروں نے باہر۔ ہاں ہے نا کوئی سمجھیے کو بلانا نہیں آتا ہے، بڑا زوراں والا رب جی ادھر، لیکن اے وے کہ ساڈی رسی چھڑ چھڑی، چل بندیا تینوں وقت دتا 80 سال 85 سال 70 سال 65 سال 60 سال تینوں ٹائم دے ڈے۔ ہاں جدن تو آئے گا پھر تینوں پوچھاں گے دس کی کر کے آیا۔ الف آیا سین تو لال خریدنے، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ کل کی منہ وکھانا ہے جا کے اس رب کی دسنا ہے، کی جواب دینا جا کے ہیں؟ تو یاد رکھی حضرت بلے شاہ صاحب نے کمال لکھیا، فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے میری تیری ذات کچھ نہیں۔ جے تسی کو اتھے جا کے کہ جی میں کہہ دیاں گا جی میں نون لیگ دا ہاں، تو انہیں کہنا وے میاں صاحب نے تسی پہلے لمحہ پایا ہے۔ آہو جے تسی کو جی میں اتھے جا کے کہہ دیں گا جی میں خان صاحب دا جیالہ ہاں، تو انہیں کہنا وہ پرے ہو کے ویکھو بھی پے نہیں لمبے ہیں۔ تے تسی کو جی میں بھٹو کا دیوانہ، تو انہیں کہنا وہ پرے ہو بھٹوری پے نہیں۔ آیا پتر کوئی کہانی شانی نہیں ہے، میری گل ہمیشہ یاد۔ ہاں حضرت حضرت عمر فرما رہے ہیں دریا فرات دے کنارے بکری دا بچہ بھوکا مر جائے تے عمر نو دا جواب دینا پڑے، تے کی نہیں ہو گیا حضرت جی ہیں؟ ایسے ہی کوئی قطن کوئی ایس وہم چ نہ ماریا جائے حضرت جی۔ لیکن باقی بھائی میں نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کدا کیڑا رب عمل رب نو پسند آئے تے انہوں معافی مل گئی ہوئے تے لمحہ مینوں پایا ہوئے ہونا، لیکن چنگا کرو حضرت جی۔ ہاں سارے بچے جننے بھی ہو اکھاں ماشاءاللہ سارے دیاں بھیجیاں تے نام ہوئیاں نے، قبولیت دا ویل اکھاں دا بھیج جانا یہ محفل دی قبول ہونے دی نشانی ہے۔ ہاں سارے انشاءاللہ ارادہ کرو آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی ہے انشاءاللہ، اے بڑے ہاتھ نہیں کھلوتے ہیں انشاءاللہ، آج تو بعد نماز انشاءاللہ انشاءاللہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے، والدین دا ادب و احترام کرنا ہے۔ تے قاری شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بھائی نے، تے بہرحال اے گل نہیں کدی کہنی ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، گڈی پیچھے نہیں لانا کدی ہے، بلکہ لکھانا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ بندہ پوچھے کہ ابا با دعا کرتا رہے تیرے لیے، وہ بھائی جڑا تو انجینئر بنیا ابے دے دتے پیسے نہ فیس دتی سی کی ابا تیرے لیے با دعا کرتا رہے؟ یار بس بڑا ظلم ہے ساڈے معاشرے چ، خدا دی قسم میں کہنا بھائی حوصلہ ہے ابے دا بھی، کدی جوتی لے کے منڈا کٹیا نہیں سو ہے، دسو میں با دعا کی تیرے لیے؟ جی جیڑی گڈی پیچھے وہ نفی ہون ڈی دی لکھا یہ میری ماں کی دعا ہے، بیچارہ چپ کر کے بہ جاندا ہے۔ اچھا یار تو انج ہی خوش رہ لے ہیں۔ شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے نے، کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماں جی مر جاندی، او ظالما کہڑے پیو نوں نیندر پیندی پت گھر نہ آئے، کیوں اینا بچیاں نوں بغض سکھاਣ دے دیو ماں دا یار؟ نہیں پتر کسے جے تسی پیو بنو گے نا تانوں پھر پتہ چلے گا پتر گھر نہ آئے تے پیو دے دل تے لنگدی کی ہے۔ صرف اے ہوندا کہ ذرا ماں دا دل کمزور ہوندا، رولا بڑا پاندی، پیو ذرا تگڑے دل دا ہوندا تے چپ کر کے بہ رہندا۔ باقی یاد رکھیو نیندر پیو نوں ہی یہ پیندی ہے جے پت گھر نہ آئے تے۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا، بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ النفس الكريمة تبتغي الجنات
بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان.